دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی نان مسلم ہیں، ان سے خواہش ہے کہ وہ تشریف لائیں مائک نمبر 1 پہ، اور دوسرے نان مسلم بھائیوں سے بھی خواہش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ تھینک یو، آپ نے موقع دیا۔ ابھی میں نے سنا ہے کہ ہندوازم میں پرتما کے ذریعے پوجا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے بھی کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا بھی ہے، اور ہر دھرم کے اس میں جا کر میں نے ان کے ذریعے سے پوجا بھی کیا ہے، سکھزم، بدھزم، ہندوازم اور کرسچینٹی میں بھی دیکھتا ہوں۔ سبھی میں پرماتما، کوئی بولتا ہے پرماتما ایک ہے، کوئی بولتا ہے پرمیشور، کوئی بولتا ہے اللہ، یہ سب ناموں کے ہے، لیکن اگر اپنے دل سے اگر دنیا میں دیکھے سمجھے تو پرمیشور ایک ہی ہے۔ ابھی پرتما کے ذریعے ہندوازم میں ایک ہی پرمیشور کو دیکھا جاتا ہے، وہ پرتما کو پرمیشور نہیں مانتے، اس کے ذریعے وہ پرمیشور پیرامے ایٹمک فورس کا وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ارداس کرتے ہیں۔ کوئی پوجا بولتا ہے، ارداس بولتا ہے، دیر ڈفرنٹ تھنگس فار ڈفرنٹ مائنڈ۔ تو میں تو سمجھو بائی برتھ ہندو ہوں، لیکن مجھے روچی پرمیشور، اللہ، جیزس کرائسٹ، یہ جو نام ہے ایک بڑی مہان شکتی کے ذریعے میں وشواس رکھتا ہوں۔ ان سب کپڑوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، کچھ نہیں۔ میں پرمیشور کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، جیزس کو مانتا ہوں، بدھسٹ کو مانتا ہوں، دا ہول تھنگ۔ میرا دھرم کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا دھرم کیا ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بائی برتھ آئی ایم اے ہندو، میں پیدائشی ہندو ہوں، لیکن میں نے کرسچینٹی پڑھی، بدھزم پڑھا، اور کہا کہ میں کرسچن میں جا کے پریئر کیا ہوں اور بدھسٹ میں جا کے کیا ہوں۔ میرے سننے میں یہ نہ ہے کہ اسلام میں کیا ہوں۔ نہیں، میں آپ نے کہا نہیں، بولا میری جیب میں بھی ہے، جیب میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، دل میں بھی اسلام، دل میں بھی ہے۔ بھائی صاحب ہر مذہب کے وہاں گئے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا دھرم کیا ہے، میرا دھرم کیا ہے۔ اس کے پہلے انہوں نے 2 چیز کہا کہ ہم ایشور کو پرتما کے ذریعے پوچھتے ہیں، اور کہا کہ کئی نام ہے، ایشور، پرماتما، گاڈ، اللہ۔ پھر کہا میرا دھرم کیا ہے۔ 3 بھاگ ہے سوال کے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ یہ پرتما کے ذریعے عبادت کرنا کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہے، آپ اپنا خود کا دھرم بنائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ شیواجی۔ شیواجی، 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 پورا نام کیا ہے؟ شیواجی سکھدیو وارولے۔ شیواجی وارولے، ہاں، شیواجی وارولے۔ تو ہمیں اس طریقے سے عبادت جس طریقے سے دھارمک کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ سے عبادت کرو، سجدہ کرو۔ ہندوازم میں بھی لکھا ہے دنڈ نمسکار، پتہ ہے دنڈ نمسکار، اس میں کہا ششٹانگ، ششٹانگ پتہ ہے؟ ششٹانگ مطلب، ششٹانگ مطلب 8 انگ آپ کے حصے کے زمین پہ لگنا چاہیے۔ 8 انگ، 8 حصے آپ کے انگ کے زمین پہ لگنا چاہیے۔ 8 انگ، ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر، 8 ہو گئے نا؟ سب میری تو ایک ہی ٹانگ ہے، ایک سورگ میں گئی ہے، تو میں ساشٹانگ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، ویری گڈ، ویری گڈ۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے، عام طور پہ اگر سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101، 102، 103 میں اگر آپ تکلیف میں اگر کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، آپ گھوڑے پہ بھی پڑھ سکتے، اونٹ پہ بھی پڑھ سکتے، سمجھے نا؟ مثال کے طور پہ اس کا مطلب آپ کھڑے نہیں سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے۔ تو 8 نہیں 7 ہے نا، 7 نہیں تو 6 بھی چلے گا، جتنے اتنے نماز قبول ہو۔ لیکن 8 ہے اور 8 ہو کے بولیں گے میں 7 کروں گا تو غلط ہے۔ 8 ہے تو 8 کرنا چاہیے، بیٹھ سکتے تو بیٹھ کے کرو، آپ سمجھے نا؟ اگر کھڑے سکتے تو کھڑے رہنا آپ کے لیے ضروری ہے، میں کھڑے سکتے پھر بولوں گا بیٹھ کے پڑھو تو صحیح بات نہیں۔ تو اس طریقے سے عبادت کرنا جس طریقے سے لکھا ہے قرآن میں یا وید میں۔ آپ تحقیق کریں گے تو قرآن میں لکھے ہے سجود کے بارے میں، سجدہ کرنا، ہندو دھارمک کتابوں میں لکھا ہے ساشٹانگ، بائبل میں پڑھیں گے، بائبل میں بھی لکھا ہے in the book of Genesis chapter number 17 verse number 3 کہ Abraham fell on his face and prayed to God. book of Numbers chapter number 20 verse number 6 میں کہ موزس اینڈ ایرن وہ دھرتی پہ گرے
जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की. Fell on his face and prayed to God. लिखे है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ fell on his face and prayed to God. जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की. ईसा अलैहिस्सलाम, अब गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में, took a few steps forward in garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. गार्डन ऑफ गेथसेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की. मैं पूछता हूँ, कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है. तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए. आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है. आप समझ रहे ना. आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो. कुरान में आए थे, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना. कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो, लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स है. कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो, लेकिन सही नाम से पुकारो. और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं. अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह. ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है. सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180, और सूरह हशर सूरह नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला की. लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है. मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स. कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड. इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड. अल्लाह का कोई जिन्स नहीं. अगर मैं ऐड करता हूँ फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है. इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं. अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर. इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी, अल्लाह मदर नहीं है. अगर मैं टिन फ्री फिक्स करता हूँ, गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा. इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है. इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड. आप लोग परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है. अगर मैं कहूँगा देव, हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव, देवियाँ, देवता. आप समझे, खुदा, खुदाओ, खुदादाद, सब में मिलावट है. इसीलिए हम मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना. आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले. वारुले. आपका आखिरी सवाल, कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म. शिवाजी वारुले का धर्म ये सही धर्म नहीं है. आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म. और वो धर्म सबसे बेहतरीन, उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम. मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए. मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाज़ करूंगा. तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेज़ी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए, और इस पे अमल कीजिए. फिर मैं कहूँगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है. होप द आंसर द क्वेश्चन. थैंक यू. अगला सवाल माइक नंबर 2 से. यस ब्रदर, मोस्ट वेलकम. नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणवीस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ. जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को. मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है. अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या
انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر, سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان دو میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے, کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے دو معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی, جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسا کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے, ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں, کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ ہے. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا, author means he is the originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو ان کو ترجیح دی جائے. یہ آخری 2 سوالوں میں سے سیکنڈ لاسٹ سوال ہے, یعنی آخر سے پہلے کا سوال ہے یہ. Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے, یہ سوال مہیش بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو, لیکن پھر بھی اتنا قتل ہوا دھرم کے نام پہ, کس طریقے سے اس کو ہم دور کر سکے. میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں, اپنی ذاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں. اسی لیے ہر ہندو, ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے, یہ دنگے فساد دور ہو جائیں گے. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے
सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलत फहमी इसलिए, अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कतल बंद हो जाएंगे। Thank you, sir.